پریز دی لارڈ۔ خدا یسوع مسیح میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ خدا کا شکر ہو، خدا کے فضل اور رحم کے لیے جو اس نے ہم پر کیا ہے، اور آج ہم خدا کے کلام میں سے چند باتوں کو اور اپنی بہتری اور اپنی برکت کے لیے سیکھنے کو ہیں۔ آج ہم سیکھیں گے مسیحی فرائض کے بارے میں کہ ایک ایماندار ہوتے ہوئے، خدا کے گھرانے کا ہوتے ہوئے ہم پر کیا فرض ہے، ہم نے کن باتوں کو اپنی زندگی میں ضروری رکھنا ہے اور یہ باتیں ہماری زندگی میں ضرور ہونی چاہیے۔ تو میرے عزیزو، کچھ فرائض ہمارے اپنے لیے ہیں، ہمارے گھرانے کی طرف ہیں، ہمارے بہن بھائیوں کی طرف ہیں، کلیسیا کی طرف ہیں، خدام کی طرف ہیں، خدا کی طرف ہیں۔ تو وہ فرائض جو ہیں وہ ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ یوں تو بہت سارے فرائض ہیں، لیکن چند فرائض کی ہم آج بات کریں گے جن کے بغیر ہم ایماندار جو زندگی ہے اس میں ہم بھرپور زندگی نہیں گزار سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا، خدا کی طرف ایک ایماندار، ایک مسیحی کا کیا فرض ہے؟ تو سب سے پہلا جو فرض خدا کی طرف ایک ایماندار کا ہے وہ ہے خدا سے محبت رکھیں۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم خدا سے محبت رکھیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے جب کلام مقدس کے ان 10 احکام کو 2 میں بیان کیا، جو بڑے حکم اس نے کہا کہ پہلا حکم یہ ہے کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل سے محبت کر، تو خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ یہ حکم ہے، بڑا حکم ہے، تو ہم نے یہ کرنا ہے۔ ہم نے خداوند خدا سے محبت کرنی، یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنے خدا سے، اپنے خالق سے، اپنے مالک سے محبت کریں۔ پھر نمبر 2، اس کی عبادت کریں۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم صرف خدا کی عبادت کریں، فقط اسی کی عبادت کر۔ جب ہم کلام مقدس میں متی 4:10 میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ذکر ملتا ہے جب خداوند یسوع مسیح جو ہے ابلیس کو کہتے ہیں کہ لکھا ہے کہ صرف خداوند اپنے خدا کی عبادت کر۔ دیکھیں، دنیا مجھے اور آپ کو عبادت کے مختلف رخ دے گی، مختلف لوگ ہمارے سامنے لے کے آئے گی، مقدسین کو ہمارے سامنے لے کے ہم اس کی عبادت کریں۔ ہم ان کی عزت تو کر سکتے ہیں، ہم ان کا احترام کر سکتے ہیں، لیکن عبادت ہم ان کی نہیں کر سکتے۔ صرف خداوند اپنے خدا کی ہم نے عبادت کرنی ہے۔ تو یہ خدا کی طرف سے ہمیں جو ہے وہ حکم دیا گیا، ہمارا فرض ہے کہ ہم اس سے محبت کریں، ہم اس کی عبادت کریں۔ نمبر 3 کہ ہمارا فرض کیا ہے خدا کی طرف، کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ عبادت بھی کر رہے ہیں، وہ جناب چرچ بھی جا رہے ہیں، وہ اپنے پیسوں کے ذریعہ سے احساس بھی اس بات کا دلاتے ہیں کہ ہم خدا سے بڑا پیار کرتے ہیں، لیکن خدا کے حکم نہیں مانتے ہیں۔ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ حکم ماننے والا شخص جو ہے وہ خدا سے برکتیں پاتا ہے، لیکن اب اپنے ہاتھ کے کام پر اس لیے برکت پائے گا کہ سن کر بھولتا نہیں بلکہ اس پر عمل کرتا ہے۔ عمل کرنے والا شخص جو ہے، جو خدا کے کلام پر عمل کرتا ہے، خدا کے حکم کو مانتا ہے، وہ اپنی زندگی میں خدا کی برکت کو پائے گا، اور جو خدا کا حکم نہیں مانتا اس کی زندگی میں ویسے برکت آتی بھی نہیں۔ پہلا یوحنا جب ہم پڑھتے ہیں، پہلا یوحنا اور اس کا ہم 5واں باب اور اس کی 3 آیت دیکھیں تو یہاں لکھا ہے، اور خدا کی محبت یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں۔ یہ خدا کی محبت ہے کہ میں اور آپ خدا کے حکموں پر عمل کریں، اور اس کے حکم سخت نہیں ہیں۔ لکھا ہے کہ پہلا حکم کیا، اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت عقل سے خداوند اپنے خدا سے محبت کر، اور اس کی مانند دوسرا یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت کر۔ یہ خدا کا حکم ہے۔ تو خدا کی طرف ہمارا کیا فرض ہے؟ سب سے پہلا فرض، ہم نے خدا سے محبت کرنی ہے، ہم نے خدا کی عبادت کرنی ہے، اور ہم نے اس کے حکموں پر عمل کرنا ہے۔ تو یہ ہمارا فرض ہے۔ نمبر 2 جو مسیح میں ہمارا فرض ہے وہ یہ ہے کہ جو مسیح میں ہمارے بہن بھائی ہیں ان کی طرف ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ پہلا فرض ان کی طرف سے، ان سے ہم نے محبت کرنی ہے۔ ایک ہمارے بایولوجیکل بہن بھائی ہیں جو ہمارے ماں باپ کی طرف سے ہمارے ہم میراث ہیں، ان سے ہم محبت کریں۔ نمبر 2 جو مسیح میں ہمارے بہن بھائی ہیں ہم ان سے بھی محبت کریں، یہ ہم پر فرض ہے، یہ ہم نے جو ہے اس کو ضرور کرنا ہے۔ ہم نے مسیح کی محبت کا اظہار کرنا ہے، اور وہ محبت کر کے ہی ہم اس کا اظہار کریں۔ یوحنا 13 باب اور اس کی 34ویں آیت میں لکھا ہے، یوحنا 13 باب اور اس کی 34ویں آیت میں لکھا ہے
میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ تو یہ ہمارا فرض ہے مسیحی ایمانداروں کی طرف کہ ہم ان سے محبت کریں، ایک دوسرے سے ہم محبت کریں۔ خدا یسوع مسیح نے یہ حکم دیا ہوا ہے کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں، اور وہ حکم کیا ہے کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ یہ ہمارا ہم پر فرض ہے۔ پھر پہلا پطرس اس کا پہلا باب اور اس کی 22ویں آیت میں خدا کا بندہ ہمیں بیان کرتا ہے۔ پہلا پطرس پہلا باب اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے، چونکہ تم نے حق کی تابعداری سے اپنے دلوں کو پاک کیا ہے، جس سے بھائیوں کی بے ریا محبت پیدا ہوئی، اس لیے دل و جان سے آپس میں بہت محبت رکھو۔ اب بے ریا محبت ہے ایسی محبت جس میں مکر نہیں ہے، ایسی محبت جس میں بناوٹ نہیں ہے۔ ہم نے ایسی محبت جو ہے وہ کرنی ہے ایک دوسرے سے، اور یہ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ حق کی تابعداری۔ یسوع نے کہا روح، راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ جب ہم یسوع مسیح کی تابعداری کرتے ہیں تو یہ والی محبت جو بے ریا محبت ہے، جو بھائیوں سے ہم کرتے ہیں اور آپس میں ہم رکھتے ہیں، یہ والی محبت پھر پیدا ہوتی ہے۔ تو پہلی بات کیا ہے؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ہمارے بھائیوں کی طرف کیا فرائض ہیں؟ ہمارے مسیح ایماندار بہن بھائی ہیں، ان کی طرف ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم ان سے محبت کریں۔ پھر پہلا پطرس اس کا 3 باب اس کی 8ویں آیت میں خدا کا بندہ بیان کرتا ہے، جب ہم یہاں پڑھتے پہلا پطرس 3 باب اس کی 8ویں آیت، تو لکھا ہے غرض سب کے سب یک دل اور ہمدرد رہو۔ ایک تو یک دل رہنا ہے اور ایک ہمدرد رہنا ہے۔ یہ مسیح ایمانداروں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو خدا میں یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں، ہم مسیح کا بدن ہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ یک دل رہنا ہے اور ہمدرد رہیں، ایک دوسرے کی سے ہمدردی کا اظہار کریں، برادرانہ محبت رکھو، نرم دل اور فروتن بنو۔ ہم نے برادرانہ محبت بھی رکھنی ہے، نرم دل بھی رہنا ہے اور فروتن بھی بننا ہے۔ یہ میرا اور آپ کا کام ہے، جو ہمارا فرض ہے ایمانداروں کے، ہمارے بہن بھائیوں کی جو ایماندار مسیح بہن بھائی ہیں ان کی طرف ہمارا فرض ہے، یہ ہم پر فرض ہے، ہم نے یہ ادا کرنا ہے۔ پھر نمبر 2، ضرورت کے وقت ان کی مدد کرنی ہے۔ جب ضرورت پڑے تو ان کی مدد کریں۔ ہم نے یہ نہیں کہنا کہ جا ٹھنڈا رہ، جب یعقوب کے خط میں ہم پڑھتے ہیں تو ہم نے یہ نہیں کہنا کہ جناب گرم رہو تو ہم انہیں گرم کپڑا نہ دیں، جا تیرا پیٹ بھر جائے خدا تجھے برکت دے، نہیں، بلکہ اگر ہم کر سکتے ہیں، لکھا اگر تو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا تو گناہ کرتا ہے۔ ہم نے ضرورت پڑنے پر ان کی مدد کرنی ہے جہاں تک ہم سے ممکن ہے، یہ ہم پر فرض ہے، ہم ان کی مدد کریں ضرورت پڑنے پر۔ پہلا یوحنا 3 باب اور اس کی ہم 16ویں آیت کو دیکھتے ہیں۔ پہلا یوحنا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، ہم نے محبت کو اسی سے جانا ہے کہ اس نے ہمارے واسطے اپنی جان دے دی۔ یہ محبت ہی کر سکتی ہے۔ جب ہم محبت کریں گے تو پھر ہم ضرورتوں میں ان کی کیا کریں گے؟ مدد بھی کر سکیں گے۔ کن کی؟ ان لوگوں کی جو مسیح ایماندار ہیں، جن کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو پہلا کام کیا ہے؟ ہمارے جو مسیح بہن بھائی ہیں ان کی طرف جو ہمارے فرض ہے، ہم پر جو فرض چیزیں وہ کیا ہے؟ پہلا فرض ہے کہ ان سے ہم نے محبت کرنی ہے، اور پھر نمبر 2 ہمارا فرض، ہم پر جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ ہم ضرورت کے وقت ان کی مدد کریں، ضرورت کے وقت ان کی مدد کریں۔ اگر روحانی انہیں کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے ان کی مدد کریں۔ یہ کیا کرنا رک جائیں جی مان دیتے ہیں نہیں گل، آپ اپنی بات کریں، آپ محبت میں اظہار کر دیں، اور پھر آپ دیکھنا خدا بڑی قدرت کے ساتھ آپ کے وسیلہ سے کام کرے گا۔ آمین۔ پھر تیسری جو بات ہے، پھر ہمارے پڑوسی کی طرف جو ہمارا فرض ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے پڑوسی کی طرف ہمارا فرض کیا ہے؟ اس کی طرف ہمارا فرض ہے کہ ہم اس سے پیار کریں۔ مرکز 12 باب اس کی 31 آیت میں خدا یسوع نے کہا، خداوند اپنے خدا سے اپنے سر دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل سے محبت کر، اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت کر۔ اور پھر سوال اٹھا کہ میرا پڑوسی کون ہے؟ میرے عزیزو، جب ہم پوری تمثیل کو سیکھتے ہیں جو وہاں پر خدا یسوع مسیح نے نیک سامری کی تمثیل بتائی، تو اس کا لب لباب یہی ہے کہ ہر وہ شخص جو ہمارے ارد گرد ہے اور جس کو ہماری ضرورت ہے، جس کو ہماری مدد چاہیے، جو مصیبت میں ہے، وہ ہمارا پڑوسی ہے۔ تو ہم نے ضرورت کے وقت جو ہے وہ اپنے پڑوسی کی کیا کرنا ہے؟ اس کی مصیبت میں اس کی مدد کرنی۔ پہلا کیا ہے؟ ہم نے اپنے پڑوسی سے پیار کرنا ہے۔ نمبر 2 کیا ہے؟ جب وہ مصیبت میں ہو تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس پر رحم کرنا ہے۔ جس طرح نیک سامری نے رحم کیا، ہم نے اسی طرح اس پر رحم کرنا ہے،
اور اس سے محبت کا اظہار کرنا ہے۔ پھر ہمارے دشمنوں کی طرف ہمارا کیا فرض ہے؟ پہلے بات خدا یسوع مسیح نے سکھایا، جب ہم 5واں باب متی کی انجیل اس کا 5واں باب پڑھتے ہیں، متی 5 باب اور اس کی ہم 43ویں اور 44ویں آیت کو جب دیکھتے ہیں تو وہاں پر خدا یسوع مسیح نے دشمنوں سے محبت کے تعلق سے سکھایا۔ اس نے کہا تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمن سے محبت رکھ اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ تو خدا یسوع مسیح مجھے اور آپ کو ہمارے جو دشمن ہیں ان کی طرف کیا ہمارا فرض بتاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے پیار کرنا ہے، ہم نے ان کے لیے دعا کرنی ہے، پھر ان سے نیکی کرنی ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان سے نیکی کرنی ہے۔ جب ہم خدا کے کلام میں سے رومیو 12 باب اور اس کی 20ویں آیت پڑھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، بلکہ اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اس کو کھانا کھلا، اگر پیاسا ہو تو اسے پانی پلا، کیونکہ ایسا کرنے سے تو اس کے سر پر آگ کے انگاروں کا ڈھیر لگائے گا۔ بدی سے مغلوب نہ ہو بلکہ نیکی کے ذریعے سے بدی پر غالب آ۔ یہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم ہے۔ ہمارے پڑوسی کی طرف ہمارا کیا فرض ہے؟ ہمارا جو دشمن ہے اس کی طرف ہمارا کیا فرض ہے؟ وہ کہہ رہا ہے اس سے نیکی کر۔ نیکی کیا ہے؟ اس کے لیے دعا کر، اس کا بھلا چاہ، بدی کے عوض بدی نہ کر۔ اس نے جو تیرے ساتھ بدی کیا ہے وہ تجھ پر غالب نہ آ جائے کہ تو بھی بدی کرنا شروع کر دے، بلکہ بدی پر نیکی کے ذریعے سے غالب آ۔ یہ خداوند یسوع مسیح مجھے بتا رہے ہیں اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارا فرض ہے۔ ہم اس کے علاوہ ہمیں کوئی دوسرا جو ہے، اگر تو ہم مسیح کے پیروکار ہیں تو اس کے علاوہ ہمارے پاس دوسرا رستہ ہی نہیں ہے۔ کئی دفعہ ہم رستے ڈھونڈتے رہتے ہیں، یہ رستہ وہ رستہ، کوئی اور ہمیں جو وہ مل جائے، لیکن خداوند یسوع کے الفاظ سے بڑے کوئی الفاظ نہیں ہیں ہمارے لیے۔ اگر خداوند یسوع مسیح یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے دشمن سے مجھے اور آپ کو پیار کرنا ہے، اس کے لیے دعا کرنی ہے، اس سے نیکی کرنی ہے، بدی کے عوض بدی نہیں کرنی ہے بلکہ نیکی کے ذریعے سے بدی پر غالب آنا ہے، تو پھر ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے۔ یہ خداوند یسوع مسیح کا فرمان ہے۔ پھر ہمارے خاندان کی طرف ہمارا کیا فرض ہے؟ میرے عزیزوں، ہمارے خاندان کی طرف ہمارا فرض بنتا ہے۔ بہت سے جو مسیحی جو ماں باپ ہیں وہ کئی دفعہ اپنا فرض پورا نہیں کر پا رہے۔ دیکھیں، کھانا کھلانا، روٹی دینا یہ ہمارا فرض نہیں ہے، بلکہ آپ جب ایک مالی پودے کو لگاتا ہے نا تو اس پودے کو پانی صرف نہیں دیتا بلکہ اس کی گوڈی کرتا ہے، اس پہ کھاد ڈالتا ہے، وہ گھاس پھوس جڑی بوٹیاں نکالتا ہے، اس کا تھالا کھودتا ہے، پھر اس کو جو ہے وہ پانی دیتا ہے۔ اگر وہ ٹیڑھا جا رہا ہے اس کے ساتھ چھڑی لگاتا ہے تاکہ وہ سیدھا ہو، اور پھر اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کی پروننگ کرتا ہے، کانٹ چھانٹ کرتا ہے، اور پھر وہ درخت خوبصورت، تناور اور موٹا اور بڑا قداور بنتا ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کریں گے، یہ ہمارا فرض ہے، تو ہمارے بچے جو ہیں وہ جو ان کی انرجی ہے، وہ جو ان کی طاقت ہے، وہ گھاس پھوس جڑی بوٹیاں، وہ گناہ آلودہ زندگی جو ہے، وہ جو جسم کی خواہشیں وہ لیتی جائیں گی، ان کا ذہن بند ہو جائے گا، وہ اپنی منزل سے ہٹ جائیں گے اور وہ آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے محنت کریں، یہ ہمارا فرض ہے۔ ہمارا ایک سرمن ہے یوٹیوب پر، فائٹ فار یور فیملی ناٹ ود یور فیملی۔ کئی ماں باپ جو ہے بچوں سے لڑتے رہتے ہیں، ان کے لیے نہیں لڑ رہے۔ آپ ضرور سے سنیے گا اور ضرور خداوند کی الہی حکمت اس کے وسیلہ سے ہمیں ملے گی، اور بہت سارے ہمارے جو مسئلے ہیں ان کا حل جو ہے خدا کے کلام سے ہمیں ملے گا۔ تو ہمارا فرض کیا ہے؟ پہلا فرض ایک خاندان کی طرف یہ ہے کہ ان کی ضروریات کو پورا کریں۔ ان کی ضروریات کو ہم نے پورا کرنا ہے کہ وہ ان کی ضروریات کیا ہیں۔ پہلا تموتھیوس اگر آپ پڑھیں تو پہلا تموتھیوس اپنے آپ پڑھ سکتے ہیں، پہلا تموتھیوس اور اس کا ہم 5واں باب اور اس کی 8ویں آیت کو دیکھ سکتے ہیں۔ لکھا ہے، اگر کوئی اپنوں اور خاص کر اپنے گھرانے کی خبرگیری نہ کرے تو ایمان کا منکر اور بے ایمان سے بدتر ہے۔ اگر کوئی اپنوں اور خاص کر اپنے گھرانے کی خبرگیری نہ کرے، اپنوں کی خبرگیری نہ کرے، اپنے گھرانے کی خبرگیری نہ کرے تو ایمان کا منکر ہے اور بے ایمان سے بدتر ہے۔ وہ جو غیر قوم ہے ان سے بھی بدتر کہا گیا۔ اگر ہم اپنے گھرانے کی خبرگیری نہیں کر رہے، سنے والدین، اگر ہم اپنے بچوں کی خبرگیری نہیں کر رہے، اگر ان کی چوکیداری نہیں کر رہے، ان کی دیکھ بھال نہیں کر رہے، ان کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر رہے، تو ہم ایمان کے منکر بھی ہیں، اور جو غیر ایماندار ہے
جو غیر قوم ہے اس سے بدتر بھی ہیں۔ یہ خدا کا کلام بیان۔ نمبر 2، اپنے بچوں کی خدا کی راہ میں چلنے کی تلقین کریں۔ کئی والدین جو ہے نا وہ بچوں کو تلقین تو کر رہے ہیں لیکن وہ ان کو ہوٹ کر کے تلقین کر رہے ہیں، مطلب طنز کر کر، تنقید کر کر، دوسروں کے بارے میں بتا کر، اور وہ تنقید کر کر، اس طرح بچہ نہیں جو ہے وہ خدا کی طرف آئے گا۔ نصیحت کرنی ہے تو خدا کلام کے مطابق کریں۔ افسیوں 6 باب اس کی جو ہے 4 آیت میں لکھا ہے، افسیوں 6 باب اور اس کی 4 آیت میں جب ہم پڑھتے ہیں یہاں لکھا ہے، اور آئے اولاد والو تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ۔ آپ کو پتہ بچوں کو بھی غصہ آتا ہے، اور خاص طور اس وقت آتا ہے جب ہم اس کا موازنہ کسی اور کے ساتھ کر رہے ہوں، جب ہم بچے کو جو ہے وہ تنقید کا زیادہ تر نشانہ بنا رہے ہیں اور ہر دفعہ غصہ ہی اس پہ اتار رہے ہوں۔ ہم نے خدا کی حکمت کو استعمال کرنا، لکھا ہے تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو۔ اور وہ خدا کا کلام ہے جس کے وسیلہ سے ہم ان کی تربیت بھی کر سکتے ہیں، نصیحت کر کے ان کی پرورش کر سکتے ہیں۔ وہ بڑھیں گے، وہ ترقی کریں گے، اور ایک دن ہم انہیں بڑھتا پھلتا اور ترقی کرتا دیکھیں گے اور ہم خوش ہوں گے۔ یہ بہت ضروری ہے خداوند کی طرف سے۔ جو والدین خاص طور پر جو گھر کا سربراہ جو چرچ نہیں جاتا، وہ اپنے بیٹے کو بھی چرچ لے جانے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ مائیں تو بیٹی کو لے کے چلی جاتی ہیں، جو باپ چرچ نہیں جاتا وہ اپنے بیٹے کو بھی چرچ لے جانے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ وہ خود نہیں گیا، اس کا بیٹا بھی نہیں جاتا، اور جو چرچ نہیں جاتا وہ کلام سننے سے محروم رہ جاتا ہے، اور جو کلام سننے سے محروم رہ جاتا ہے اس کی زندگی میں بحالی اور جو ترقی ہے، جو سچائی ہے، اور سچائی سننے کے بعد جو آزادی ہے وہ نہیں آ پاتی ہے۔ مسیحی معاشرے میں سربراہ کا خدا کے پاس نہ آنا اس بات کی وجہ بن گیا ہے کہ گھر میں توڑ پھوڑ، لڑائی جھگڑے، نافرمانی، اور گھر میں جو ہے وہ بچے جو ہیں وہ ناکام ہو رہے ہیں، گھر جو ہے ناکام ہے، گھر میں پریشانیاں ہیں۔ اور اگر سربراہ خدا کے پاس آئے گا، خدا سے کلام سنے گا اور اسی کلام کے وسیلہ سے نصیحت کرے گا، اسی کلام کے وسیلہ سے پرورش کرے گا، تو بچے جب خدا میں بڑھیں گے اور خدا کی طرف آئیں گے۔ آمین، ہاللویہ، پریز دا لارڈ۔ تو یہ ہمارے جو فرض ہیں، خاندان کی طرف ہمارا فرض ہے۔ اس کے بعد اپنے قرض داروں کی طرف ہمارا کیا فرض ہے؟ ان کا قرض ادا کرنا چاہیے۔ جب ان 2 نوکروں کی ہم تمثیل خدا یسوع مسیح نے جو بتائی تھی وہ دیکھتے ہیں، تو خدا یسوع مسیح نے وہاں پر کیا کہا تھا کہ پہلے جس کے 10,000 توڑے تھے اسے بلایا گیا، اور پھر معافی کا پیغام بھی وہاں ملتا ہے، لیکن قرض ادا کرنا چاہیے۔ جس طرح ہم اپنے قرض داروں کے قرض معاف کرتے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ قرض جو ہے وہ مجھے اور آپ کو جو ہے وہ خلاصی نہیں دلا پاتا۔ ہم نے اصل میں قرض نہ دے کر، کئی لوگ جن کے پاس پیسہ ہے اور وہ قرض نہیں دے رہے ہیں، آپ اس بات کو سمجھ جائیں کہ آپ خود بھی اور آپ کے بچے بھی قید میں ہیں۔ آپ دیں، آپ یاد کر کر کے دیں، آپ حیران ہو جائیں گے، آپ خلاصی پا جائیں گے، آپ کی زندگی میں بحالی آئے گی، خوشحالی آئے گی، آپ کی زندگی میں آزادی آ جائے گی، روحانی طور پہ بھی آزاد ہوں گے، مالی طور پہ بھی آزاد ہوں گے، اور گھر میں جو ہے آزادی آ جائے گی۔ ہاللویہ، پریز دا لارڈ۔ تو یہ بہت ضروری ہے، قرض داروں کی طرف ہمارا جب فرض ہے ان کا قرض ہم ادا کریں۔ پھر ملک کے حاکموں کی طرف ہمارا کیا فرض ہے؟ ہم میں سے زیادہ تر سب جانتے ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ پہلا تimotheus 2 باب پہلی 3 آیات جو ہیں ہم نے ان کے لیے دعا کرنی ہے، خدا کا کلام ہمیں سکھا رہا ہے۔ پھر ان کی تابعداری کریں، دوسرا فرض یہ ہے کہ ان کی تابعداری کرنی ہے۔ رومیو 13 باب اس کی پہلی 8 آیات، خدا کی طرف سے حکومتیں ہیں، ہم نے ان کی تابعداری کرنی۔ تیسری بات، خدا جو ہے وہ ان کی تابعداری کرنی ہے۔ 2 باتیں ہیں، ان کے لیے دعا کرنی ہے اور ان کی تابعداری کرنی ہے۔ اور پھر خدا کے خادموں کی طرف ہمارا کیا فرض ہے؟ ہم نے سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ ان کی عزت کرنی ہے۔ آج معاشرے میں ہم اس بات سے محروم ہو کے رہ گئے ہیں، ہم کردار دیکھ دیکھ کر عزت کرتے ہیں، اس کا اجر ہمیں نہیں ملے گا۔ دیکھیں خداوند یسوع مسیح نے کہا جو یہ کہتے ہیں تم وہ کرو، جو کر رہے ہیں وہ نہ کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جس پوزیشن پہ آیا ہوا ہے وہاں سے آپ کو خدا کا کلام سنا رہا ہے، خدا کا کلام اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ آپ کو پتہ جب ہم کردار کے بارے میں بات کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ بات کرتے ہیں، خادموں کو ڈسکس کرتے ہیں، ان کی جو عیب جوئی کرتے ہیں، ان کے جو ہے مختلف ان کی باتیں دہراتے ہیں، تو ہم اصل میں سننے والوں کے دل سخت کرتے ہیں، اور وہ سننے والا جو خدا کا کلام سن رہا ہوتا ہے اس کلام پر بھی عمل نہیں کرتا، اور جس کی وجہ سے کلیسیا گرتی جا رہی ہے،
کلیسیا بحال نہیں ہو پا رہی ہے، کلیسیا بدحال ہو رہی ہے، اور اس کا گناہ ہمیں بھی ملے گا جو لوگ دوسروں کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ ان کے جو خادم کے اندر برائیاں ہیں ان کو بیان کرتے ہیں اور دوسروں کے دل سخت کرتے ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے کلام سننے والا اس پر عمل نہیں کر پاتا ہے۔ تو ان کی عزت کریں۔ پہلا تسلیکیوں 5 باب 12-13 آیت، ان کا ادب کریں۔ پہلا تیموتھیوس 5 باب 17-18، ان کی مالی امداد کریں۔ پہلا کرنتھیوں 9 باب اور 9 سے 14 آیت تک آپ ضرور پڑھیں بائبل مقدس میں سے گھر، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ خدا کے احکام ہے، یہ فرض ہے ہمارا جو ہم پر عائد ہے، اور ہم نے ان فرائض کو انجام دینا ہے۔ ہم ان سے چھوٹے نہیں ہیں، نہ ہماری ان کے بغیر چھوٹ ہے۔ اگر ہم نہیں انہیں ادا کریں گے تو ضرور ہے کہ ہم وہ برکتوں سے محروم رہ جائیں گے جو برکتیں خدا مجھے اور آپ کو دینا چاہتا ہے۔ خداوند ہم سب کو برکت دے جب ہم اپنے مسیحی فرائض کو ادا کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے نمونہ بنتے ہیں اور نور بن کے چمکتے ہیں۔ گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس پاکستان۔